کل فائدہ پڑھا تھا، دو صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ نمبر ایک، جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی ہو، جیسے قامت ہندن۔ نمبر دو، جب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، جیسے ہندن قامت ہیا۔ یہ دو صورتیں کل پڑھ لی تھی، یہ پچھلی نشست میں، یعنی بدھ والے دن۔ اور دو صورتوں میں فعل کو مذکر و مؤنث لانا دونوں جائز ہیں۔ جب فاعل اسم ظاہر مؤنث لفظی ہو، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس۔ جب فاعل اسم ظاہر مؤنث لفظی ہو، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس۔ اب یہ شمس اسم ظاہر ہے، مؤنث لفظی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ جی استاد جی، جس کا حیوان مذکر ہو تو اس کو حقیقی کہتے ہیں، اور جس کا حیوان مذکر نہ ہو تو اس کو لفظی کہتے ہیں۔ ہاں، جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، اس کے کیونکہ جی مقابلے استاد میں کوئی نہیں ہے، اس لیے۔ جب فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو، جیسے قال الرجال وقالت الرجال۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ جی استاد جی، جس کا واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے جمع بنانے کے بعد۔ ماشاء اللہ، یہ رجل سے بنا ہے، رجال۔ جب فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو تو اس صورت میں بھی دونوں آپ لا سکتے ہو، فعل مذکر بھی لا سکتے ہو، مؤنث بھی لا سکتے ہو، جیسے قال الرجال وقالت الرجال۔ آج صرف دو صورتیں پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا یہ بھی یاد کریں، یہ فاعل کی جتنی قسمیں اپنے پڑھی ہیں پہلے بھی آپ نے ماشاء اللہ یاد کی ہوں گی، دوبارہ اس کو دیکھ لیں اور پیچھے سے یاد کر لیں۔ پیچھے کیا یاد کیا ہے؟ استاد جی، اس میں آج متمکن کیا اور یاد غیر کر کے ہیں؟ متمکن اور غیر متمکن کی تعریف تھی، اور بھی تھے ایک دو۔ صحیح ہے۔ اب آگے ہیں اسم غیر متمکن کی اقسام۔ بھائی یہ عبد الرحمان بھی، آپ پہلی نمبر تمرین کھولیں، اسم غیر متمکن کی اقسام وہ یاد کر کے ہیں ساتھی۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ مضمرات، مرفوع متصل ہے پہلی، دوسری جو ہے مرفوع منفصل ہے، پھر انہیں اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں، اس میں سے پہلی جو قسم ہے وہ مضمرات ہیں۔ پھر مضمرات کی آگے جو ہے نا وہ 5 قسمیں ہیں۔ تو آپ صرف جو ہے نا یہ مضمرات کی جو 5 قسمیں یہ اچھی طرح ازبر کر کے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، یہ یاد کرتے ہیں۔ محسن بھائی آپ اس کی تمرین کرو، تو آپ نام ہے من، لفظ من کی۔ جی صحیح آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح آواز آ رہی ہے؟ من جو ہے نا یہ مفرد مرکب میں مفرد ہے، اور مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے ایک وہ اسم فعل حرف ہے، اور حرف کا نا یہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی میں یہ مبنی اور مبنی اصل ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے مکہ تو سر کیا ہے؟ مکہ مکہ تو تو جو ہے نا یہ مفرد مرکب میں مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اور اسم مبنی کی علامت کیا ہے اس میں؟
یہ صحیح مضاف ہو سکتا ہے. مضاف ہے. یہاں ویسے ہو سکتا ہے. مضاف الیہ یہاں ہے ہی نہیں, ایک ہی لفظ ہے. یہ اس میں علامہ ہے. یہ ایسے کون ہے, یہ شہر کا نام ہے, عالم ہے. جی اس میں علامہ ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ آگے مورب مبنی میں یہ مورب ہے, اور واحد جمع مورب میں یہ مبنی سے واحد کیا ہے؟ قسم مورب ہے. مبنی ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. مورب کی شرط پڑی تھی, مورب ترکیب تب میں بنے گا واقع جب نہیں ہے. ترکیب میں واقع ہو. یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے اس لیے مبنی ہے. ترکیب میں واقع نہیں ہے اس لیے یہ مبنی ہے. اور اس میں واحد قسم جمع میں واحد ہے. یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ نکرہ میں یہ معرفہ ہے. علامت کیا ہے؟ اس میں علامہ ہے. آگے مذکر مؤنث میں سے مذکر مؤنث میں یہ مؤنث ہے. تا تانیث اس کے ساتھ ملی ہے. اچھا, آگے حمید, اس کی تمرین کرے بھائی سید نظام الدین شاہ صاحب. جی حضرت, السلام علیکم رحمۃ اللہ. حمید مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعلیات میں سے اسم ہے, علامت اس کے اوپر تنوین ہے, اور یہ معرفہ ہے. پھر یہ مبنی ہے, ترکیب میں واقع نہیں ہے. اس کے بعد مذکر ہے, واحد ہے, مذکر ہے. ساعتن, سات المفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعلیات میں سے اسم ہے, علامت اس کے اوپر تنوین ہے. یہ جو ہے مبنی ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. پھر یہ ساتن, یہ نکرہ ہے, اور یہ مؤنث ہے, واحد ہے. ذہبا, اس کی ذهب ہاں مفرد صحیح کرو جی حضرت. کرو ٹھیک ہے. جی حضرت, مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعلات میں سے یہ جو ہے فعل ہے. اس کے بعد یہ ذہبہ فعل ہو گیا, اور اس کے فعل اندر جو کی ہے علامت کیا ہے؟ حضرت فعل کی علامت یہ ہے کہ فعل ماضی ہے, مبنی ہے, مبنی اصل ہے. فعل ماضی ہے, مبنی اصل ہے, اور اس کے اندر جو ہے ضمیر مستتر ہے. ضمیر نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. سارا سن, حضرت فرس اس کی المفرد بھائی مرکب میں سے جلیل مفرد. بھائی جلیل بھائی کریں گے اس کی تمرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض استاد جی جو ہے وہ مفرد مرکب میں مفرد ہے, اور اسم فعل حرف میں اسم ہے, اور اس کی جو نشانی ہے, علامت ہے, وہ تنوین ہے. اور جی یہ اسم نکرہ ہے, اور یہ جی فرس ماشاء اللہ. مبنی اور مورب مبنی سے مبنی مورب میں مبنی ہے. کیوں؟ اور یہ وہی مبنی اور مبنی ہے اصل ہے. کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. ہاں, ترتیبی واقع نہیں. بالکل. آگے مذکر مؤنث میں سے مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. اچھا, معرفہ نکرہ میں سے معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے. ماشاء اللہ. واحد تسمیہ جمع میں سے اور واحد جمع میں سے یہ واحد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی تمرین کرے بھائی سعید بھائی, اگلے لفظ کی تمرین کرے.
جی حضرت اگلا لفظ ہے مدینہ. مدینتن. مدینتن ہے حضرت. حضرت مدینتن مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور علامت اسم اس کا یہ تاء متحرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے حضرت. اور یہ اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور کیونکہ یہ ترکیب میں نہیں ہے، اور یہ مبنی غیر اصل ہے. اور حضرت یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، اور آگے مونس کس میں مذکر جانے کی مونس. ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہے کہ یہ مبنی ہے کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. ٹھیک ہے. استاد یہ آگے بھی کر دوں پھر یہ؟ تائے متحرکہ تو فعل کی علامت نہیں ہوتی شاید. کیا ہے، کیا بتایا انہوں نے؟ بھائی نے بتایا کہ تائے متحرکہ ساتھ ملی ہے اس لیے یہ اسم ہے. تو اسم کی میرے خیال علامت تو میں اس تو میں تائے تنوین ہے. ٹھیک ہے، اس محسن بھائی حضرت جو اسم کی علامت تنوین ہے. ہاں تنوین بھی حضرت، اور اس کا علامت اسم میں حضرت یہ بھی ہے نا میرے خیال میں، تائے متحرک کا بھی ہے، ہم نے جو پڑھا تھا اس میں نحو میر میں. دوبارہ دیکھ لو. تائے تانیث ہوتی ہے میرے خیال میں اسم کی علامت، تائے تانیث. تائے متحرکہ اسم کے علاوہ تائے متحرکہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تائے متحرکہ بھی ہے. حضرت اس میں مثال دی ہوئی ہے ضاربۃن، تائے متحرک اس کا تنوین جیسے ضاربۃن. حضرت وہ جو ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے ہے، وہ تائے متحرکہ بھی ہے. تائے ساکن ہوتی ہے فعل کے ساتھ، جیسے ضربت. جی 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 جی، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. اس میں دوسری جو نا وہ ایک علامت تنوین بھی ہے. آگے آگے حضرت بالا بکا. حضرت بالا بکا یہ مفرد مرکب میں سے اس کی مکمل ہو گئی مرکب ہے ہے تمرین. حضرت. اس میں آپ نے کہا آپ نے آگے نہیں جانا ہے، بس مبنی غیر اصل ہے، بس ختم ہو گیا. نہیں، میں نے کہا مبنی کی قسم میں نہیں جانا ہے. اس کی وجہ اتنا کہنا ہے کہ مبنی ہے، اور اس کی کیونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. آگے پھر یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ جی جی حضرت یہ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اور یہ مذکر مونس میں سے یہ مونس معرفہ ہے. کیوں ہے؟ حضرت یہ معرفہ یہ اس پہ یہ علم ہے. یہ علم تو نہیں ہے. حضرت پھر اس کو علم نہیں ہے اس میں. یہ عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے حضرت. اس کو حضرت نکرہ کہیں گے. جی لگ گیا. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے. حضرت یہ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. آگے حضرت آگے بالا بکے کروں. مذکر. حضرت جی آپ کی آواز پھر سے کٹ رہی ہے حضرت. جی، بالا بکر کی تمرین کو. جی 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 حضرت بالا بکا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مرکب ہے. اور پھر مرکب کی حضرت دو قسم ہے، مرکب مفید اور غیر مفید. یہ پھر مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید کی پھر تین قسم ہے: مرکب بنائی، مرکب منصرف، اور مرکب اضافی. یہ مرکب منصرف ہے، اور حضرت اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہے، اور بالا اور اس کا جو دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، بیچ میں کوئی حرف شامل نہ ہو. اور اس کا دوسرا جز معرب ہے حضرت. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. نبی الرحمتی، اس کی تمرین کرے بھائی نور الامین صاحب. جی حضرت. نبی الرحمتی، اس کی تمرین کو، تمرین بھی ترکیب بھی. جی الگ الگ نبی اور رحمت ہے. جی نبی الگ الگ حضرت ہے. یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کی تین اقسام میں سے یہ اسم فعل عرب میں سے یہ اسم ہے. اور
مورب مبنی میں سے یہ کیونکہ ترکیب میں واقع ہے نا، یہ حضرت مورب ہوگا مورب کیوں ہے؟ اور مذکر یہ حضرت ترکیب میں واقع ہے۔ مورب کی کون سی قسم ہے؟ مورب کی دو قسمیں پڑی ہیں جی اس میں اسم متمکن ہے، کیونکہ اسم متمکن ہے ترکیب میں واقع ہے۔ جی ترکیب میں واقع ہے اور مذکر ہے حضرت اور واحد ہے اور معرفہ نکرہ میں سے۔ جی معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے۔ اچھا، آگے یہ بتاؤ کہ یہ اسم متمکن کے اعراب کی قسم کے اعتبار سے کون سی قسم ہے؟ جی حضرت یہ پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اور الرحمت جی مفرد مرکب میں سے یہ بھی مفرد ہے اور مفرد کی 3 اقسام میں سے الرحمتی یہ اسم ہے، اس کی پہچان الف لام ہے اور یہ مؤنث ہے کیونکہ تائی تانیث اس کے ساتھ آ گئی ہے تو یہ مؤنث میں استعمال ہوگی۔ اور مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے اور رحمتی یہ حضرت مفرد منصرف صحیح میں سے جو مفرد منصرف صحیح ہے اس میں آتا ہے یہ۔ اب ان دونوں کو ملا کر نبی الرحمتی مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے اور مرکب کی جو آگے 3 اقسام ہم نے پڑھی ہیں مضاف مضاف الیہ یہ چونکہ اس کی اضافت اس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو یہ مرکب اضافی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ سر جی یہ نبی الجنت جس میں متمکن کی دوسری قسم نہیں ہے، آخر میں حرف علت آ رہا ہے، جاری مجرائی نہیں ہوگا نبی؟ اس کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ اس کی تعریف پڑھی تھی جس کے آخر میں حرف علت تو آپ نے جاری سر جی مجرور وہ فرمایا اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ جی سر جی۔ سر جی ابھی ادغام کریں گے تو ساکن نہیں کر دیں گے اس سے پچھلے والے یا کو؟ دو یہاں ہے نا، نبی یو۔ وہ صرف واو حرف علت کے لیے وہاں پہ دلون اور واو سے پہلے ساکن ہونا چاہیے تو اس میں ساکن بھی نہیں ہے اور دوسرا واو نہیں ہے، دونوں حرف علت اس میں شامل نہیں ہے، واو اور یا دونوں نہیں۔ یا حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے۔ نبی جون اصل میں تھا یہ نبی جون، جو آخر یا اس سے پہلے جو دو یا ہے نا، یہاں یا کا یا میں ادغام ہوا ہے، جو پہلے یا تھا وہ ساکن تھا، تو اس بار دیکھا جائے تو یہ دوسری قسم بنتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت بھی ہے اور اس کا ماقبل ساکن بھی ہے، لہٰذا یہ دوسری قسم بنے گا۔ اچھا حضرت اس کی دوسری قسم پڑھی میں 2 مثالیں پڑھی تھیں، دلون اور زبیون۔ زبیون کے وزن پہ آ رہا ہے نا؟ وزن کو نہیں دیکھیں گے ہم، یہ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہے یا نہیں اور اس کا ماقبل ساکن ہے یا نہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، آخر میں حرف علت بھی ہے اور اس کا ماقبل ساکن بھی ہے۔ صحیح ہے۔ الجنت حق، اس کی کرے بھائی عبد الرحمان صاحب۔ الجنت مفرد میں سے مفید اسم فعل حرف میں سے اسم مائک کے قریب علاوہ کرو عبد الرحمان بھی، مائک قریب کرو، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جس ابھی آ رہی ہے سر؟ ابھی صحیح آ رہی کم ہے؟ آ رہی ہے، تھوڑا بہت قریب کرو۔ جی اب آ رہی ہے؟ پڑھو۔ الجنت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کے علاوہ جو اس میں مورب مبنی میں سے حضرت یہ مورب ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، یہ منصرف صحیح ہو۔ حکم جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے
اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کے علاوہ اس میں حرف تنوین ہے، اور مورب مبنی میں سے مورب ہے، اور نکرہ ہے. یہ صرف صحیح یہ بھی ہے. اور الجنت حق یہ دونوں مفرد مرکب میں سے مرکب ہے. اسم مرکب ہے، اور مرکب مفید اور غیر مفید سے مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید مرکب مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید ہے. الجنت مفید ہوگا سب. الجنت حق جنت حق جی اجازت یہ سوچ لو. مفید ہے، مرکب مفید ہے جیسے. اور مرکب ہاں مفید میں سے یہ جملہ خفیہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، فعلیہ خبریہ ہے. یہ اسمیہ خبریہ اسمیہ. اچھا، تو اس کی ترکیب کرنا بھائی ابھی. یہ کون سا مسند ہے، کون سا مسند ہے، کون سا مبتدا ہے، کون سا خبر ہے؟ الجنت عجب یہ ہے مطلب کی نہیں ہے، اور یہ دونوں عجب یہ فارمولہ گنجا دو اسم الجنت مسند الیہ مبتدا ہے، حق مسند خبر ہے. یہ ہوا ساتھی تکرار کا فرمائیں. گروپ میں آپ نے اگر ترمیم کرنی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. مزید آپ پہلی ترتیب کے مطابق جو ہے نا وہ تکرار کا ضرور اہتمام فرمائیں، اور ساتھیوں کو ضرور اطلاع کریں کہ ساتھی جو ہے نا وہ کچھ چھٹی کر رہے ہیں. صرف 14 ساتھی حاضر ہوئے ہیں 22 میں سے، تو ساتھیوں کو دعوت دیں. قریب پڑھ لو وقت ہے، وقت ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.